چلیں بھائی میں بات دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. یہ جو میں نے رجم پہ بیان کیا ہے نا کہ اسلام میں حکم کیا ہے, شادی شدہ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے. تو اسلام میں زنا کی جو سزا اتنی سخت ہے, اس کی بڑی وجہ تو یہی ہے کہ اللہ کو زانی سے نفرت, زنا پہ اللہ کو غضب آتا ہے, تو سزا ایسی رکھی جو اللہ کے غضب کا اظہار ہو. لیکن ایک بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ جب ہم اسلام کے کسی حکم کو ادھورا لیتے ہیں یا ادھورا بیان کرتے ہیں تو اس سے اسلام سمجھ میں نہیں آتا, بلکہ معاشرے پہ اس سے برا اثر پڑتا ہے. تو اسلام میں جہاں زنا کی سزا اتنی سخت ہے, وہیں اسلام میں زنا سے بچانے والی چیز نکاح بہت آسان بھی ہے. ایک خاتون کا فون آیا کل کہ 15 سال ہو گئے میں بیوہ ہوں, جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی, میرے گھر والے مجھے شادی نہیں کرنے دے رہے. دلیل یہ کہ تمہارے بچے ہیں, تمہیں اب شادی کی کیا ضرورت. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ شریف عورت کبھی اپنے باپ سے, اپنے ماں سے اپنی مجبوری نہیں بتاتی. ڈپریشن میں چلی جائیں گی, اسٹریس میں چلی جائیں گی, کیونکہ یہ والدین اتنے بے وقوف ہیں, انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ جو سیکشول ڈیزائرز ہیں وہ انسان کی باڈی کا حصہ ہیں, چاہے مرد ہو یا عورت. اس کا کسی کے اچھے یا برے ہونے سے یا بچے ہونے یا نہ ہونے سے تعلق نہیں ہے. کوئی عورت اگر بیوہ ہے, جوان ہے, وہ تو بچے ہوں یا نہ ہو, ڈیزائرز ختم تھوڑی ہو جائیں گی اس میں. تو ماں باپ الٹا تانے دیتے ہیں کہ تمہیں کیا ضرورت ہے شادی کی, تمہیں کیا ضرورت ہے شادی کی. میرا چھوٹا بھائی جب 2 دانت کا ہوا نا, یعنی بالغ ہو گیا, سن رہا ہوگا بھائی معذرت کے ساتھ, میرا اسٹائل یہی ہے, چھوٹا بھائی ہے وہ بھی بہرحال سمجھدار ہو گیا, اب تو بچے ماشاءاللہ اس کے بڑے ہونے والے ہیں. تو اس نے گھر میں کہا کہ میری شادی کر دو. تو ہمارے خاندان کے ایک صاحب نے مجھ سے کہا اس کو کیا ضرورت ہے ابھی شادی کی, عمر ذرا کم تھی نا, انہوں نے کہا اس کو کیا ضرورت ہے, بار بار ایک ہی جملہ, اس کو کیا ضرورت ہے. جب زیادہ ہو گئی میں نے کہا اس سے پوچھو کہ اس کو کیا ضرورت ہے شادی. روٹی وہ کھا رہا ہے, کباب وہ کھا رہا ہے, پراٹھے وہ کھا رہا ہے, انڈے وہ کھا رہا ہے, دودھ وہ پیتا ہے, تو ضرورت پھر بھی نہ ہو تو اس کا مطلب بھائی یہ تو مسئلہ کیا ہے, پراٹھوں کا فالٹ ہے یا پھر بندے میں فالٹ ہے. یا تو پراٹھے صحیح نہیں کھا رہا, وہ پراٹھے بھی کھا رہا ہے, انڈے بھی کھا رہا ہے, پھر بھی شادی کا دل نہیں چاہ رہا, تو یہ انڈے کا فالٹ نہیں ہے, یہ پراٹھوں کا فالٹ نہیں ہے, یہ کیا ہے, بندے میں ہی فالٹ ہے. جو درمیان کی جنس ہوتی ہے نا, وہ جتنے بھی انڈے پراٹھے کھا لیں ان میں یہ ڈیزائر پیدا نہیں ہوتی. وہ اس لیے کھاتے ہیں کہ وہ بوجھ اٹھائیں. دیکھو خچر جو ہے نا, خچر جتنا بھی کھلا دو گے اس کے جسم میں باڈی, اس کے باڈی میں طاقت آئے گی وزن اٹھانے کے لیے, اور کسی کام کا نہیں ہے. تو نسل نہیں بڑھتی خچروں سے, نسل یا تو گدھے سے بڑھے گی یا گھوڑے سے بڑھے گی, ایسا ہی ہے نا. خچر جو ہے نا وہ تو نسل نکالی اس لیے جاتی ہے کہ یہ شرافت کے ساتھ بس ایک ہی کام کرے, وزن اٹھائے, تبھی وہ ہوتا بڑا پاورفل ہے. خچر جو ہے نا بہت بوجھ اٹھا لیتا ہے. تو جتنی گھاس کھلاؤ گے, دانا کھلاؤ گے, ساری وہ اس کا بوجھ اٹھانے میں استعمال ہوگا, نسل بڑھانے میں استعمال نہیں ہوگا. انسان اگر مرد ہے یا عورت ہے تو جو کھائے گا, تو جہاں بازوؤں میں طاقت پیدا ہوگی وہاں اس کی ڈیزائرز بھی بڑھیں گی, اس کو شادی کا شوق بھی پیدا ہوگا, چاہے وہ نیک ہو, برا ہو, شریف ہو. اس کا نیکی برائی سے یا شرافت سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ شریف میں زیادہ ہوگا یہ, اس لیے کہ اس کی تو سوچ بکھری نہیں رہی ہے نا, اس کی تو غلط جگہوں پہ وہ خواہش استعمال ہی نہیں ہو رہی ہے. تو یہ بڑا ہمارے معاشرے کا ایک فالٹ ہے کہ لڑکی بیوہ ہو گئی, طلاق ہو گئی, تو ماں باپ کہتے ہیں بس ہم نے پہلے کرا دی تھی, اب ہماری ضرورت نہیں ہے, نہ تمہیں ضرورت ہے, صبر کرو. یہ بالکل غلط ہے. ڈپریشن میں جاتی ہیں, اسٹریس میں جاتی ہیں, زنا پہ لگ جاتی ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم نے زانی کی جو سزا ہے وہ تو اسلام سے لے لی, بیان کیا کہ زانی کی سزا یہ کہ شادی شدہ عورت جو بیوہ بھی ہو, طلاق یافتہ بھی ہو, زنا کرے گی تو پتھروں سے مار کے ہلاک کرنے کا حکم ہے. تو جہاں پتھروں سے مار کے ہلاک کرنے کا حکم ہے, وہاں یہ بھی حکم ہے کہ اس کی شادی آسان ہونی چاہیے. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ, اللہ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ بقرہ میں, کسی عورت کو طلاق ہو یا بیوہ ہو
اگر وہ کہیں شادی کرنا چاہے تو اسے مت روکو, اجازت نہیں ہے تمہیں روکنے کی اس کو, بچے چھوٹے چھوٹے ہوں یا بڑے بڑے ہوں, اپنی عمر سے بڑے آدمی سے کر رہی ہو یا چھوٹے سے. یہ بھی بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ بیوہ عورت ہے, اس کو کوئی بڑی عمر کا آدمی نہیں مل رہا, جوان آدمی سے کر رہی ہے, اس پہ لوگ کہتے ہیں ہائے ہائے توبہ توبہ, شرم نہیں آتی اپنے سے, بچے کی عمر سے شادی کر رہی ہے. یہ تانے دیتے ہیں, ارے تمہارے بچوں کی عمر کا ہے وہ تمہارا میاں, تمہیں شرم نہیں آتی اس سے شادی کرتے ہوئے؟ بچوں کی عمر کا ہے تو آدمی نا. کیا ہو گیا بھائی, آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو معاشرے کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ او بھائی اس کے پسند آ گیا اپنے سے, وہ 40 سال کی اسے 20 سال کا پسند آ گیا, 20 سال والا بھی اس پہ راضی ہے, تو تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ مجھے غصہ اس پر آ رہا ہے. حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی, 2 دفعہ بیوہ ہو گئی تھی, نکاح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کنوارے بھی تھے اور 15 سال چھوٹے تھے عمر میں. تو اس کا مطلب آپ کو یہ شادی بھی پسند نہیں ہے, تو پھر تو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے نا. تو بھائی بیوہ لڑکی ہو گئی, طلاق ہو گئی, یا ویسے ہی کنواری ہے 40 سال کی ہو گئی, اگر اس کو آفس میں کوئی پسند آتا ہے 20 سال کا لڑکا اس سے شادی کرنا چاہتا ہے, تو آپ کو کباب میں ہڈی بننے کی اجازت نہیں ہے, نہ اس لڑکے کے باپ کو نہ لڑکی کے باپ, کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی کباب میں ہڈی بنے تو اس کا مطلب زنا کا راستہ ان کے لیے کھول رہا ہے. تو جہاں 100 کوڑے زانی کو لگنے چاہیے, 90 کوڑے ان کمبختوں کو بھی لگنے چاہیے. میری حکومت آ گئی نا, اگر میں وزیر اعظم بن گیا, جو کہ کوئی چانس نہیں ہے, خواب دیکھنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی لگائی ہے؟ کوئی ٹیکس لگتا ہے؟ فرض کرو میں وزیر اعظم بن گیا, تو جو جس لحاظ سے بھی نکاح میں رکاوٹ بن رہا ہے نا, زانی کو سزا بعد میں دوں گا, ان کمبختوں کو چوک پہ پہلے سزا دوں گا. لڑکا شکایت لے کر آئے نا کہ میرے ابا مجھے شادی نہیں کرنے دے رہا, حالانکہ میں اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں, کہوں گا ابا کو لے آؤ مارکیٹ میں کس کو لے آ؟ ابا کو لے آ. لڑکی کہے گی میں طلاق یافتہ ہوں, بیوہ ہوں, میری عمر 50 سال ہو گئی, میرے بچے بڑے, میں نانی بن گئی. ایک خاتون نے کہا کہ میں نانی بن گئی ہوں, میں شادی کرنا چاہتی ہوں, میں بیوہ ہوں اور میری بیٹی کی شادی ہو گئی تھی تو بچہ بھی پیدا ہو گیا, لیکن میں جوان ہوں. 16 سال میں شادی ہو گئی تھی اس کے, ہیں بھائی 18 سال میں بچی ہو گئی. بچی جیسے ہی بالغ ہوئی ہے اس کی شادی کر دی, اس کی کمبختی آئی ہوئی تھی, یہ جوانی میں نانی بن گئی. اب لوگ اس کی جوانی کو نہیں دیکھ رہے, اس کے نانی ہونے کو دیکھ رہے ہیں. نہیں آ رہی بات؟ لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جوان ہے, لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ نانی ہے. نانی بن گئی, تجھے شادی کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی؟ اللہ کے بندے ہو, نانی بن گئی, کوئی یہ تانے نہیں دیتا کہ پراٹھے کھاتے ہوئے شرم نہیں آ رہی. بھائی جیسے جوانی میں 2 پراٹھے کھاتی تھی, ابھی بھی ناشتے میں کتنے پراٹھے کھا رہی ہے؟ کیونکہ پراٹھے 1 کھانے یا 2 کھانے, اس کا دادا یا نانا ہونے سے تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق اس سے کہ جوان ہے یا بوڑھے ہیں. آپ اگر جوان ہیں 2 پراٹھے کھا سکتے ہیں اپنے خرچے پہ, آپ بوڑھے ہو گئے تو 1 کی بھی اجازت. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں, اس کا تعلق جوانی سے ہے. اور بچے پیدا ہونے سے انسان بوڑھا تھوڑی ہوتا ہے, نہ عورت بوڑھی ہوتی ہے نہ آدمی بوڑھا ہوتا ہے. اور بچہ پیدا ہو گیا, اس کی شادی ہو گئی, تو اس سے بھی آپ کے بڑھاپے کا کوئی تعلق نہیں ہے. پھر آپ کی بیٹی کی اولاد ہو گئی, تو اس سے بھی آپ کے بڑھاپے کا کوئی تعلق. ارے بولتے کیوں نہیں یار؟ الحمدللہ میری بیٹی جیسے ہی بالغ ہوئی میں نے اس کی شادی کر دی. ابھی بھی میرے اندر شادی کے جذبات اسی طرح موجود ہیں, 4تھی شادی کے. بھائی میں اپنی بچی کی شادی نہیں کرتا تو بھی میں ایسے ہی تھا, شادی کرتا تو بھی میں ایسے ہی. بلکہ نہ کرنے میں بوڑھا ہونے کا خطرہ جلدی ہوتا ہے. نہ کرتا تو ٹینشن سے کیا ہوتا, بڑھاپا جلدی آتا ہے نا یار, بچی کی شادی نہیں ہو رہی, رشتے نہیں ہو رہے. ہونے سے تو اور جوان ہو جاتا ہے, ماں بھی جوان ہو جاتی ہے, باپ بھی جوان ہو جاتا ہے. یار ایک ٹینشن کیا ہو گئی, ٹینشن تو نہیں کہنا چاہیے, ایک ذمہ داری پوری ہو گئی. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ ایک عورت کی بچی پیدا ہوئی, اس بچی کو بالغ ہوتے ہی اس نے شادی کر دے, اس کے بھی اولاد ہو گئی, تو جیسے اس عورت کی خوراک پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, معدہ اسی طرح مضبوط ہے, آنکھیں اسی طرح دیکھ رہی ہیں, چشمہ نہیں لگا, تو اس کا مطلب اس میں جوانوں والی تمام کوالٹیز موجود ہیں. تو جیسے جوان عورت کو نکاح کی ضرورت ہوتی ہے, اس کی ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی نکاح کے بغیر, اسے بندہ چاہیے, تو ایسے ہی ایک عورت اگر جوانی میں نانی بن جائے, دادی بن جائے, پرنانی بن جائے,
تو اس کو نہیں دیکھا کرو, یہ دیکھا کرو کہ یہ جوان ہے. ہمارا معاشرہ جوان ہونے یا نہ ہونے کو نہیں دیکھتا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بلکہ اگر بوڑھی بھی ہو گئی ہے پھر بھی شادی کرنا چاہتی ہے تو بھی ٹھیک ہے, کیونکہ نکاح کا مقصد صرف ڈیزائرز پوری کرنا نہیں ہوتا, اپنی تنہائی دور کرنا بھی ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بچوں میں رہ کے تنہائی دور کریں, صحیح ہے نا, بہن بھائیوں میں بیٹھے. تو یہ مشورہ آدم علیہ السلام کو دیتے تھے جب وہ جنت میں گئے تھے کہ آدم علیہ السلام آپ جنت میں دنیا کی ہر نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے, فرشتوں سے بیٹھ کے گپ شپ لگائیں, آپ اللہ سے اولاد مانگیں. آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے بیوی مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جنت میں آپ کو کس چیز کی کمی ہے جو آپ کو ایک عدد بیگم چاہیے؟ ساری چیزیں تو یہاں مل رہی ہیں آپ کو. آدم علیہ السلام کا کیا کہتے جواب میں؟ ہم سے کہتے بھائی اپنی تقریریں اپنے پاس رکھو, سب کچھ ہے مگر شریک حیات نہیں ہے. تو شریک حیات جس طرح سے تنہائی دور کرتی ہے وہ اولادیں دور نہیں کرتی. اس سے آدمی دل کی بات کہہ سکتا ہے. تو عورت کو بعض دفعہ بڑھاپے میں بھی بندہ چاہیے ہوتا ہے. بھائی کوئی ایک بوڑھے آدمی آئے میرے پاس, کہنے لگے کہ مجھے کوئی رشتہ وشتہ بتا دیں. میں نے کہا بھائی آپ اس عمر میں فرشتوں کا امکان زیادہ ہوتا ہے رشتے کے چانسز ذرا کم ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا میں پہلے بتا دوں میری نیت صرف اور صرف یہ ہے کہ میری تنہائی دور ہو جائے. بچے سارے جاب میں ہیں, باہر ہیں, کوئی اپنے اپنی بیگموں کے ساتھ وہ جو ہے نا وہ کوئی باہر جا رہا ہے, کوئی کہیں کہاں رہ رہا ہے, تو وہ سب مشغول ہیں. ٹھیک ہے مجھے ٹائم دیتے ہیں, لیکن کہہ رہے ہیں میں صرف ایک مصلی بچھاؤں گا, خود بھی نماز پڑھوں گا اور اس کو بھی نماز پڑھوں. واقعی تنہائی میں آپ تہجد پڑھیں وہ مزہ نہیں ہے. مصلی پہ آپ کے ساتھ کوئی کھڑی ہوئی ہو, بے شک وہ بوڑھی ہو, تو انسان کا دل لگتا ہے عبادت میں. بوڑھا آدمی کہتا ہے یار مجھے ایک نماز کے لیے بیوی چاہیے جو میرے ساتھ نماز پڑھ لیا کرے. میں نے کہا بڑی اچھی سوچ ہے. میں نے کہا کوئی دیکھتے ہیں ایسی خاتون مارکیٹ میں کوئی ملی جن کو ایک عدد اس قسم کا کیونکہ مصلی بچھانے والی بوڑھیاں بھی ایک ونس اپون اے ٹائم ایک دفعہ کا ذکر ہے. ابھی جو نئی نسل بوڑھی ہو رہی ہے اس کو بڑھاپے میں واٹس ایپ چاہیے, ٹھیک ہے نا, اور اس کو بڑھاپے میں, تو سب کی خواہش نہیں ہوتی بڑھاپے میں, لیکن اگر کسی کی ہے تو بری نہیں ہے. تو خلاصہ یہ کہ بھائی نکاح کو کسی بھی لحاظ سے نکاح کی حوصلہ شکنی مت کرو, نہ بچوں کی, نہ بچیوں کی, نہ بہنوں کی, نہ بھائیوں کی. بہن کو طلاق ہوتی ہے, آپ خود کا خود فرض بنتا ہے اس کو بتاؤ بھائی عدت کے بعد جہاں بولو گی ہم تمہاری شادی کرا دیں گے. اور یہ نہ پوچھا کرو یہ ملا کہاں سے تمہیں, یہ پوچھتے ہیں. جیسے بیٹی نے ابا کو بولا ابا ایک جگہ ہے وہاں پشاور میں فلاں جگہ پہ ایک بندہ رہتا ہے, میں وہاں شادی کرنا چاہتی ہوں. بیٹا تم پشاور پہنچی کیسے؟ وہ اس انکوائری میں لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہنچی کیسے تم, تمہارا وہاں لنک کیسے ہوا؟ پھر وہ بجائے وہ خام خا کی نا, ارے بھائی لنک صحیح طریقے سے ہوا ہو غلط طریقے سے ہوا ہو, اب جو بات کر رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے نا. دیکھو ایک بچے کی جیب سے چرس کی پڑیا آپ نے نہیں نکالی, پینٹ میں تھی, اس نے خود ابا کو لا کے دے دی, ابا یہ چرس میری پینٹ سے نکلی ہے اس کو پھینک دیں. اس کا مطلب یہ بچہ غلط بولو نا نہیں ہے. اب آپ بجائے اس کے کہ بچے کا شکریہ ادا کریں, بچے کو اپریشیٹ کریں, بیٹا بہت اچھا, آئندہ بھی کبھی پتلون سے اس طرح کی کوئی چیز نکلے تو مجھے لا کے دینا, بجائے اس کے کہ آپ نے کہا یہ تو بتا تیری پینٹ میں آئی کہاں سے, یہ پہلے تو یہ بتا. اس کا مطلب تو چرسیوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے. تو اس کا مطلب آپ بچے کو نیکی پہ پروموٹ کرنے کے بجائے آپ اس کی حوصلہ شکنی کر رہے. وہ کہے گا ابا غلطی ہو گئی جو میں نے چرس آپ کو پکڑا دی, آئندہ ہیروئن کی پڑیا بھی نکلے گی تو آپ کو نہیں بتاؤں گا, خود ٹیسٹ کرنے کی کوشش کروں. تو بھائی دو ہی ہو سکتی ہیں, یا تو اس نے خود بازار سے خریدی ہو یا کسی نے غلطی سے رکھ دی ہو. غلطی سے رکھ دی ہے تو ویسے ہی مجرم نہیں ہے, بازار سے خریدی تھی تو مجرم تھا, لیکن جب آپ کو لا کے پکڑا دی تو اس کا مطلب جرم سے اس نے توبہ بولو بھائی کر لی ہے. اب نہیں, وہ برا نہیں ہے, اب آپ اس کو برا نہیں کہہ سکتے کہ کہاں سے آئی تھی, یہ کیا تھا. تو معاشرے سے برائی کو لوگ ختم نہیں کرنا چاہتے. تو اسی طرح آپ کی بیٹی نے اگر کہہ دیا ابا فلاں علاقہ ہے, پشاور ہے یا کوئی اور لاہور ہے یا کوئی بھی جگہ ہے, وہاں ایک بندہ ہے, لڑکا ہے, مجھے پسند ہے, آپ بجائے اس کے کہ لڑکے کی انکوائری کرو, مناسب ہے تو کر دو, نہیں ہے تو نہیں کرو, بجائے اس کے کہ بیٹی کی تفتیش میں لگ گئے آپ. ٹھیک ہے, یہ کہاں سے آیا تیرے پاس, یہ کیوں. بھائی غلط ہوا یا صحیح ہوا, غلط طریقے سے رسائی ہوئی ہوگی یا صحیح طریقے سے. اگر صحیح طریقے سے ہوئی ہے تو قابل ملامت نہیں ہے,
غلط طریقے سے ہوئی ہے تو بیٹی اس کا مطلب آگے غلط نہیں کرنا چاہ رہی. حرام دوستی بولو نا نہیں لگانا چاہ رہی, اب وہ اس کو صحیح کرنا چاہ رہی ہے. تو جب صحیح کرنا چاہ رہی ہے تو آپ اس کو ملامت کر رہے ہیں تاکہ وہ آئندہ غلطی کرے. پھر وہ کہے گا اچھا ٹھیک ابا ہم نے تو بتا کے غلطی کی ہے, اب جب 2-4 بچے ہو جائیں گے تو پھر اطلاع مل جائے گی آپ کو کہ یہ آپ کے نواسے ہیں یہ, ٹھیک ہے نا. اب یہ توقع, تو یہ خود ماں باپ اس طرح بعض دفعہ کر رہے ہوتے ہیں. تو نکاح کو آسان کرو. تو میں وہ دوسرے ٹاپک کو جلدی سے کمپلیٹ کرتا ہوں کہ آدھا حکم جب اسلام کا لیا جائے گا, آدھا نہیں لیا جائے گا, تو معاشرے میں خیر کے بجائے فساد پھیلے گا.